Let me be little blunt about it. Unfortunately. فورینزک انالیسس امریکہ سے رہا ہے ثاقب نثار صاحب کی آواز 25 سیکنڈ کے بعد چینج ہو جاتی ہے. فورینزک انالیسس میں باقاعدہ سامنے آئی ہے. ثاقب نثار کی سوشل میڈیا پر مبینہ آڈیو لیک جعلی نکلی. ARY نیوز نے فورینزک کرایا. امریکی کمپنی نے بھانڈا پھوڑ دیا. مبینہ آڈیو کا فورینزک معروف امریکی فورینزک کمپنی پریموس سے کرایا گیا. کمپنی نے اپنی رپورٹ میں لکھا آڈیو میں بولنے والے کی ٹون میں کئی بار تبدیلی محسوس کی گئی. 45 سیکنڈز کی آڈیو میں 25 سیکنڈز بعد آواز میں تبدیلی محسوس ہوئی. اس سے پہلے بولنے والا کافی دور سے بول رہا تھا. کمپنی کا کہنا تھا سوشل میڈیا پر لیک مبینہ آڈیو کلپ ایک سے زائد سورسز کو جوڑ کر بنائی گئی. فورینزک سے سامنے آیا آڈیو کا ایک حصہ الگ ماحول دوسرا الگ ماحول میں ریکارڈ کیا گیا. ARY نیوز نے فورینزک کے لیے کمپنی کو تقریباً 10 لاکھ روپے ادا کیے. سرکس لگا ہوا ہے اور خاص طور پہ اگر ایک خاص ماحول میں دیکھیں تو لگتا ہے ایسا ہے کہ کسی پرٹیکولر لیٹیگیشن کے لیے ایک ماحول تیار کیا گیا. یہ اس کا حصہ ہے اور اگر یہ ریت قائم ہو گئی تو عدالتوں کے لیے پھر کوئی بھی فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. لگتا ہے کسی خاص کیس کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے. اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کہتے ہیں عدالت کے باہر سرکس لگا ہے. یہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں بہت سے کھلاڑی ہیں. رانا شمیم کیس میں اتنا مواد آ چکا کہ فرد جرم عائد ہو سکتی ہے. کبھی حلف نامہ لایا جاتا ہے تو کبھی آڈیو آ جاتی ہے. کسی خاص مقصد کے لیے عدالتوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فورینزک رپورٹ کوئی بھی فرد اور جماعت عدالت لے جا سکتی ہے. بیان حلفی ثابت ہو جاتا ہے تو سنجیدہ کیس ہوگا. الزامات جھوٹے ہوئے تو پرائمری سیکنڈری ذمہ داروں کی سزا کا تعین ہوگا. اللہ کا شکر ہے آج سچ مکمل طور پر سامنے آ گیا. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا ARY نیوز کا بہت شکر گزار ہوں کہ سچ سامنے لے آیا. آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. ARY نے یہ اس کے اوپر باقاعدہ ایک فرینزک کرایا اور ایک اچھی اتھینٹک کمپنی سے فرینزک کروایا. یہ جو فرینزک ہے یہ کورٹ آف لاء میں ایڈمیزیبل ہو سکتا ہے. اس معاملے کے اوپر اب چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ARY نیوز نے اچھی تحقیقاتی صحافت کی. آڈیو کلپ کو کسی بھی جوڈیشل فورم پر پیش نہیں کیا گیا. مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں دوسری فورینزک کمپنی کا CEO جعلی آڈیو کلپ بنانے کا ماہر ہے. کیلیبری فونٹ والے لیٹر کو عدالت میں پیش کیا گیا جو ان کے گلے پڑ گیا. عدالت کو نوٹس لینا چاہیے کہ شریف فیملی کے خلاف مقدمات کا فیصلہ عدالت میں ہوگا. کمیشن بننا چاہیے کہ کہاں کس شخص نے عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی. جو لوگ عدلیہ پر حملہ آور ہو رہے ہیں انہیں موقع نہیں ملنا چاہیے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ان کی طرف سے جو بھی دستاویز آئے فیبریکیٹڈ ہوگی وہ فراڈ ہوگی. ان کے لیے قانون دوسرا ہے عدالتیں دوسری ہیں دنیا دوسری ہے. پہلے دن سے کہہ رہا ہوں شریف خاندان سے جو دستاویز آئی ہوگی وہ فراڈ ہوگی. مجرم ہونے کے باوجود ان کو پاکستان سے جانے کی اجازت مل جاتی ہے. ماہر قانون اعتزاز احسن کہتے ہیں ان کے لیے قانون عدالت اور دنیا دوسری ہے. مریم کو رہا کروا کر یہ ابا جی نواز شریف کو بھی رہا کروانا چاہتے ہیں. فواد چودھری کہتے ہیں نون لیگ نے شرمناک جعل سازی کی. سپریم کورٹ ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں لائے. شہباز گل کہتے ہیں ماضی میں یہ لوگ ججز کو استعمال کرتے رہے. بدقسمتی سے ملک کا بڑا صحافتی ادارہ بھی ان کی جعل سازی میں شامل ہوا. قانون وہ بناتے ہیں جن کے کالے کرتوت. 19 تاریخ کو ہم سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کرنے جا رہے ہیں. روک سکو تو روک لو. لسانی مردہ سیاست کو زندہ کرنے کی مراد علی شاہ کی اور بلاول صاحب کی جتنی بھی کوششیں اس کو مسترد کرتے ہیں. تم لوگ مینورٹی میں ہو. تم ہمیں اقلیت کا تانا دیتے ہو. ہمارا بھیانک چہرہ سارے پاکستان کو نظر آ گیا ہے. سندھ کا نیا بلدیاتی قانون نامنظور. سندھ میں اپوزیشن جماعتیں پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف اکٹھی. نئے بلدیاتی بل کے خلاف 3 جماعتوں کا اتوار کو احتجاج کا اعلان. MQM تحریک انصاف جماعت اسلامی کی وزیر اعلیٰ پر کڑی تنقید. مصطفیٰ کمال نے سندھ حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا.
خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں کالا قانون وہ بناتے ہیں جو خود کالے ہوتے ہیں۔ پی پی قیادت کے بیانات صوبے کو لسانی فسادات کی جانب دھکیلنے کی سازش ہیں۔ خرم شیر زمان کا ڈی ایم سیز دفاتر کے باہر بھوک ہڑتال کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کا بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ سے بیانات پر معافی کا مطالبہ۔ سندھ کے بلدیاتی قانون کو لسانیت اور کرپشن کا قانون قرار دے دیا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا پیپلز پارٹی دہشت گرد بنانے کی فیکٹری ہے، پاکستان نہ کھپے کے نعرے پر عمل کر رہی ہے۔ قبضہ نامنظور سندھ کیا قبضہ کرا ہوا ہے سندھ پہ؟ کیا تم چاہتے ہو اسلام آباد سے آگے قبضہ ادھر جو کہ تم لوگ چاہ رہے تھے ابھی کرنے کے لیے؟ ہمیں پاکستان کا حصہ سمجھو، ایسے حالات نہیں پیدا کرو لوگ کچھ اور سوچنا شروع ہو۔ حلیم عادل شیخ کی صدر اور وزیر اعظم سے سندھ حکومت کی شکایت۔ سندھ حکومت کے خلاف وفاق کو خط لکھ دیا۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نے صدر اور وزیر اعظم کو لکھا کہ سندھ حکومت آئین کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے۔ مراد علی شاہ نے سندھ اسمبلی فلور پر قابل اعتراض بات کی۔ مراد علی شاہ نے کہا ہمیں پاکستانی سمجھو، ایسا نہ ہو ہم کچھ اور کرنے کا سوچیں۔ ان کی تقریر صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے مطابق نہیں تھی۔ صوبائی حکومت کا آمرانہ رویہ جمہوری نظام کے لیے نقصان دہ ہے۔ سندھ میں ایک مرتبہ پھر لسانی تفریق پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ سارا تماشا تو پی ٹی آئی نے لگایا تھا اسمبلی کے اندر، ایم کیو ایم تو تھی نہیں اس جھگڑے میں۔ یہ جو شہر کے اوپر دیہی علاقوں کے قبضے کی بات کرتے ہیں وہ نہ کریں آپ۔ سندھ میں ایک بار پھر لسانی تفریق پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کہتے ہیں اسمبلی میں سارا تماشا پی ٹی آئی نے لگایا، ایم کیو ایم تو تھی ہی نہیں اس جھگڑے میں۔ شہر پر دیہی علاقوں کے قبضے کی بات نہ کریں۔ ایم کیو ایم اس بل کو بنیاد بنا کر نفرت کی سیاست پروان چڑھا رہی ہے۔ 6 مرتبہ ایم کیو ایم کو موقع ملا اپنا وزیر اعلیٰ بنانے کا، کیوں نہیں بنایا؟ اگر 3 روپے قیمت ہے 7 روپے ہو گئی تو کیا قیامت آ گئی؟ فارما انڈسٹری پاکستان میں پہلی بار دوبارہ پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ 20 سال قیمتوں میں اضافے ہی نہیں کریں گے، انڈسٹری آپ کی بیٹھ جائے گی۔ ویسے بھی صحت کارڈ کے بعد ایشو ختم ہو گیا، دوائیاں علاج فری۔ 3 والی دوا 7 کی ہو گئی تو کون سی قیامت آ گئی؟ وفاقی وزیر فواز چودھری کہتے ہیں صحت کارڈ کے بعد دوائیاں مہنگی ہونے کا ایشو ختم ہو جائے گا۔ سندھ کے سوا پورے پاکستان میں عوام کے صحت کا خرچہ حکومت اٹھائے گی۔ وفاقی وزیر فواز چودھری نے وجیہ الدین احمد کو مسخرہ قرار دے دیا۔ کہا ایسے لوگوں کو گھر والے بھی نہیں پہچانتے۔ کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ میں کہا وفاقی وزراء اسد عمر اور زبیدہ جلال گوادر جائیں گے اور ماہی گیروں کے مطالبات سنیں گے۔ رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی۔ حکومت الیکشن کمیشن کو ای وی ایم دینے کے تیار ہے۔ لوگوں کو سستی گیس کی عادت بدلنا ہوگی۔ سبسڈی پر گیس زیادہ عرصے نہیں مل سکتی۔ پاکستان میں سالانہ 9% گیس میں کمی آ رہی ہے۔ ملک میں گیس بحران، چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، عوام پریشان۔ صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا بنانا دشوار۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کا شہریوں کو مہنگی ایل پی جی خریدنے کا مشورہ۔ سلنڈر خریدنے کے لیے ہزاروں روپے ڈپازٹ کرانا پڑیں گے۔ شہری کہتے ہیں بل تو آتا ہے مگر گیس نہیں آتی، ہوٹل کا کھانا کب تک کھائیں؟ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں صنعت اور مقامی پیداواری یونٹس کو گیس کی بندش، مہنگائی کا طوفان، شرائح سود میں اضافہ، اسٹیٹ بینک پر آئی ایم ایف کا کنٹرول، کیا یہ ہے تبدیلی؟ Businesses going forward, they won't face such complications with the one window access, one window opportunity. You'll be able to invest and do business in the province. کراچی کا شمار دنیا کے محفوظ ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ سندھ میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو سہولیات فراہم کریں گے۔ بلاول بھٹو کی دبئی میں سندھ انویسٹمنٹ کانفرنس میں شرکت۔ کہا یو اے ای کے سرمایہ کاروں کو سندھ میں ون ونڈو آپریشن فراہم کریں گے۔ چھوٹے کاروبار سمیت مختلف ترقیاتی منصوبوں پر دستخط کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا تھرکول انرجی سیکٹر میں سرمایہ کاری کے کافی مواقع ہیں۔ ڈی سیلینیشن پلانٹ کے لیے جلد معاہدہ ہوگا۔ اسٹیٹ بینک نے شرائح سود میں اضافہ کر دیا، نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان۔ شرائح سود بڑھ کر 9.75% ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک نے 100 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کر دیا۔
اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے شرح سود میں اضافہ مہنگائی روکنے کے لیے کیا گیا۔ کراچی میں کچرا پھینکنے سے منع کرنے پر سوشل ورکر قتل، پڑوسی نے چھریاں مار مار کر 20 سال کی صبا کی جان لے لی۔ مقتول صبا وکالت سے وابستہ تھی، سوشل ورک بھی کرتی، مختلف سکولوں میں جا کر بھی شجرکاری مہم چلاتی تھی۔ اصل ملزم فرار، پولیس نے 3 بھائیوں کو حراست میں لے لیا۔ کراچی میں شوہر کو قتل کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے کرنے والی رباب کی اصلیت سامنے آ گئی۔ خود کو غیر شادی شدہ کہنے والی رباب کے نکاح نامے کی کاپی ARY نیوز کو مل گئی۔ رباب کی مقتول سہیل سے پہلی نہیں بلکہ تیسری شادی تھی۔ شیخ سہیل سے 2013 میں نکاح کے وقت ملزمہ نے اسلام قبول کیا۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے دونوں میاں بیوی آئس سمیت دیگر نشے کے عادی تھے۔ شاہینوں کا وار، ویسٹ انڈیز کا کیا 2 بار شکار۔ پاکستان نے دوسرے T20 میں ویسٹ انڈیز کو دلچسپ مقابلے کے بعد 9 رنز سے شکست دے کر سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی۔ 173 رنز کے تعاقب میں ویسٹ انڈین ٹیم 163 رنز پر ڈھیر۔ رضوان نے 38، حیدر 31 اور شاداب خان نے 28 رنز بنائے۔ آل راؤنڈر کارکردگی پر شاداب خان مین آف دی میچ کرا۔ کراچی والے ہو جائیں تیار، نیو ایئر نائٹ ہوگی دھماکے دار۔ 31 دسمبر نیو ایئر نائٹ پر ARY لگونا DHA سٹی کراچی میں ہونے جا رہا ہے گرینڈ میوزیکل کانسرٹ، جس میں ہوں گے آپ کے پسندیدہ گلوکار۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوگا ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اور شاندار آتش بازی کا مظاہرہ۔ سردی آ نہیں رہی، سردی آ گئی۔ ملک کے بالا علاقوں میں برف باری شروع۔ سوات مانسہرہ آزاد کشمیر کے پہاڑوں نے سفید دوشالہ اوڑھ لی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان میں بھی شدید سردی۔ کراچی میں بھی سرد ہوائیں چلنے لگی۔ سوات موٹر وے سے گزر کر سیاح مالم جبہ پہنچے تو سحر زدہ رہ گئے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں محکمہ تعلیم کے وفاقی اور صوبائی سیکرٹریز کی ملاقات ہوئی۔ موسم سرما کی چھٹیاں 25 دسمبر سے 5 جنوری تک کی تجویز پر اتفاق ہوا۔ نوٹیفیکیشن صوبائی حکومتوں کی جانب سے جاری کیا جائے گا۔ ہیمپ کی جو کاشت ہے اور اس سے جو بننے والے پروڈکٹس ہیں، خاص طور پر میڈیسن سائٹ پہ اور ایگریکلچر سائٹ پہ، یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے انٹرنیشنل کی، اور 100 بلین مارکیٹ ہو جائے گی یہ 2026 تک۔ تو ہم اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور ہم نے پوری ایک پالیسی بنائی ہے۔ قومی بھنگ پالیسی تیار، سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے بھنگ اتھارٹی بنائی جائے گی۔ 1 ونڈو آپریشن شروع کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 100 کمپنیوں کو بھنگ کی کاشت کا لائسنس جاری کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر شبلی فراز کہتے ہیں عالمی سطح پر بھنگ کی 100 ارب سے زائد کی مارکیٹ ہے۔ کاشت سے ادویات اور ٹیکسٹائل کی امپورٹ کم ہوگی۔ اسلام آباد میں زیر تفتیش انکوائری لیک کرنے کے الزام میں پولیس افسر گرفتار۔ دہشت گردی اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ پولیس افسر نے انکوائری کی تفصیلات غیر ملکی سفارتکار کے ایجنٹ کو فراہم کی اور رشوت وصول کی۔ تحقیقات جاری۔ عمران خان کو جاننے والا ان کی خودداری اور دیانتداری کو جانتا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد کا عمران خان کے گھر کے خرچے پر بیان جھوٹا ہے۔ شہباز گل کہتے ہیں وجیہ الدین پارٹی سے ہٹائے جانے کے دکھ میں غیر منطقی بیان دیتے ہیں۔ بھارت میں پاکستانی کھانوں کا میلہ روک دیا گیا۔ انتہا پسندوں کا ہوٹل پر دھاوا، بورڈ اور دوسرا سامان جلا دیا۔ گجرات کے شہر سوت میں ریسٹورنٹ مالک کو دھمکی دے کے پاکستانی کھانا کھلایا تو بھیانک نتائج ہوں گے۔ 10 روزہ پاکستانی کھانوں کا میلہ منسوخ کر دیا گیا۔ جہلم میں بے روزگار نوجوان موبائل ٹاور پر چڑھ گیا۔ فواد چودھری سے نوکری کا مطالبہ، کہا نوکری کا لیٹر نہ دیا گیا تو خودکشی کر لوں گا۔ نوجوان کے والد سے اعلانات کرائے گئے، والد نے منتیں کی، پولیس اور مقامی انتظامیہ نوجوان کو ٹاور سے اتارنے میں تاحال ناکام۔ پرائیویٹ کمپنی کے افسران نوکری کا لیٹر لے کر موقع پر موجود۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید اور وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کی سپورٹ سے ایک اور اہم منصوبہ مکمل کر لیا۔ مراد سعید کہتے ہیں جگلوٹ اسکردو منصوبے کی تکمیل سے سیاحت کو فروغ ملے گا۔ اسی ماہ گلگت چندور منصوبے کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ تینوں شاہراہوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی۔
2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। पंजाब में 1,70,00,000 और सिंध में 90 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोना 2096 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 209 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।